والدین کے اکلوتے بیٹے اور دو بہنوں کے اکلوتے بھائی جنید کی اپنے محلے میں کسی لڑکے سے لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کے دوران ایک دوسرے میں مارا ماری ہوئی اور گالیوں کا تبادلہ ہوا۔ لڑائی کے بعد جنید گھر آیا اور ایک کمرے میں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر وحشت اور غصے کا جنون تھا۔ چنانچہ جنید نے اس لڑکے کو جان سے مارنے کا فیصلہ کیا اور الماری سے ایک پستول نکالی۔ وہ اس لڑکے کو مارنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ اس کو اپنے ایک دوست کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس کے دوست نے اسے نصیحت کی تھی، جب بھی تمہیں غصہ آئے تو تم خود کو 30 منٹ دو۔ 30 منٹ اس لمحے کو تصور کرو کہ اس 30 منٹ کے بعد تمہارے ساتھ اور تمہاری فیملی کے ساتھ کیا ہوگا۔ چنانچہ جنید اس کشمکش میں پڑ گیا اور اس کی تصوراتی زندگی سٹارٹ ہو گئی۔ جنید نے تصور کیا کہ اس نے اس لڑکے کے سر میں 3 گولی ماری اور اس کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ اس لڑکے کو مارنے کے 1 گھنٹے بعد پولیس نے اس لڑکے کو گرفتار کر لیا۔ جب اس کو پولیس لے کے جا رہی تھی، اس کی ماں اور اس کی بہنیں چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور ماں کی اتنی بری حالت تھی کہ ماں بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد یہ کیس عدالت میں جا پہنچا اور گھر کی چیزیں بکنے لگی۔ آہستہ آہستہ کر کے گھر خالی ہو گیا، گھر کی ساری چیزیں بک گئی اور بہنوں کی پڑھائی ختم ہو گئی۔ کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی فیملی اس کی بہنوں کا رشتہ لینے کے لیے راضی نہ تھے۔ جو بھی رشتہ لینے کے لیے آتا وہ قاتل سمجھ کر انکار کر دیتے۔ ان کی بہنوں کا ڈاکٹر بننے کا خواب بھی ادھورا رہ گیا۔ جب بھی ان کے والدین اور اس کی بہنیں جیل میں اس کو ملنے کے لیے آتے تو وہ صرف ایک ہی سوال پوچھتے تھے کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کے بنا ہم کیسے پڑھیں گے اور ہم کیسے ڈاکٹر بنیں گے؟ آپ کے بنا ہمارے رشتے کیسے ہوں گے؟ ہر کوئی تہمتیں لگانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی 30 منٹ گزرے تو ان کو سزائے موت سنا دی گئی، ان کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی گئی اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ جیسے ہی 30 منٹ گزرے تو اس کا جسم پورا پسینے سے لبریز تھا اور اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے پستول دوبارہ الماری میں رکھی اور بکس اٹھا کر اپنی بہنوں کی طرف روانہ ہوا اور اپنی بہنوں سے کہنے لگا، یہ لو بہنیں، آپ پڑھو اور اپنے خوابوں کو پورا کرو۔ اس 30 منٹ کی تصوراتی زندگی نے پوری فیملی کی حالت کو بہتر کر دیا اور وہ ایک کامیاب زندگی گزارنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جذبات کے فیصلے کیے گئے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچو سمجھو اور پھر قدم اٹھاؤ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو تاکہ جب بھی میں کوئی ایسی موٹیویشنل سٹوریز اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ خدا حافظ۔